مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی زندہ اور قادر مطلق خداوند خدا ہے۔ یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لا زوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے۔ تیری وفاداری عظیم ہے جو ابد تک رہتی ہے۔ خداوند ہمارا خدا، ہمارا شافی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ہماری جان کو بحال کرتا ہے، کیونکہ وہی ہماری آس، ہماری امید ہے۔ خداوند ان پر مہربان ہے جو اس کے منتظر ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے کہ مسیح یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ یہ خدا ہی کا فضل ہے کہ وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ وفاداری خدا کی قدرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں، جب ہم اس کے قدموں پہ چلتے رہتے ہیں، تو وہ ہمیں ہر روز نئی زندگی دیتا ہے، ہر روز ہمیں اپنی رحمت سے، برکت سے بھرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی راہ راست بازوں کے لیے پناہ گاہ، لیکن بدکاروں کے لیے ہلاکت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح زبور 20:6-9 میں ہے کہ اب میں جان گئی کہ خداوند اپنے منسوب کو بچا لیتا ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے مقدس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ اے خداوند بچا لے، جس دن میں تجھے پکاروں، بادشاہ ہمیں جواب دے۔ ہمارا خداوند بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور ہمیں وہ فی الفور جواب دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج کا زندہ کلام ہم دیکھتے ہیں جو یسایہ نبی کی معرفت چیپٹر 54 ہے، اور اس کی 10 آیات میں کہ خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ پہاڑ تو جاتے رہیں اور ٹلے ٹل جائیں، لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی، اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے گا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہمارے خدا نے وعدہ کیا ہے، ہمارے خدا نے عہد کیا ہے کہ آسمان اور زمین سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جو میں نے کہا ہے، جو میرے منہ کا کلام ہے، وہ کبھی نہیں ٹلے گا۔ اس کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی محبت اور اس کا جو صلح کا عہد باندھا ہے، خدا نے کہا ہے کہ وہ کبھی نہیں جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں یسایہ 54:8-9 میں کہ لکھا ہے کہ خداوند نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے جب ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا تھا، پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا۔ اس نے کہا کروں گا، کیونکہ میرے لیے یہ طوفان نوح کا سا معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے، اب وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی پانی سے نہیں مارے گا، کیونکہ خدا کے وعدے سچے ہیں، خدا کے وعدے برحق ہیں۔ اس نے جو کہہ دیا ہے وہ کرنے میں قادر ہے۔ اسی طرح خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر زبان جو ہے نا صرف اس کا اقرار کرے گی، خدا کی جلال کا اقرار کرے گی، اور وہ یہ جانے گی کہ یسوع ہی زندہ اور نجات دہندہ ہے۔ میری جان صرف خدا میں تسلی پاتی ہے، میری نجات اس سے ہے، صرف وہی میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا قلعہ اور مجھے جنبش نہ ہوگی، کیونکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں، جس معاملات میں، جس کام میں بھی تو ہاتھ ڈالے گا، خدا کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا۔ خدا کہتا ہے اپنا انتقام نہ لو، بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ وہ کہتا ہے میں بدلہ دوں گا، میں تمہاری جنگ لڑوں گا۔ وہ کہتا ہے اپنی جنگیں ہم نے کیا کرنی ہیں؟ خدا کو دے دینی ہے۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ زبور 20:7 کہ کسی کو رٹھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہمیں خداوند اپنے خدا ہی کا نام لینا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ ہے، اور جب ہم اسے اپنی جنگ دے دیتے ہیں تو وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ اسی طرح چاہے دکھ کتنے بھی ہوں، اسی طرح زبور 20:1-4 میں کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، وہ مقدس میں سے تیرے لیے کمان بھیجے اور صہیون سے تجھے توفیق بخشے، وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد کرے، وہ تیری سوکتی قربانی کو قبول کرے، وہ تیرے دل کی آرزو بر لائے، وہ تیری تمام مشابہت کو پوری کرے۔ یہ میرا اور آپ کا خدا ہے جو وعدوں کا سچا ہے، وہی کہتا ہے میں سب کچھ کروں گا۔ ہم نے صرف اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ پیوستہ رہنا ہے، تاکہ اس کا کلام میری اور آپ کی زندگی میں کام کرے۔
اگر ہم دیکھیں زندگی کی بات کتنی عظیم ہے کہ گناہ میرے لیکن سولی کو اس نے اٹھا لیا، اپنی جان دے کر میرے یسوع نے مجھے بچا لیا۔ پریز دا لارڈ، میرا اور آپ کا خداوند ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہمیں اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صرف خدا سے مانگنا ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم دینی ہے۔ انہیں کون سی تعلیم دینی ہے؟ جو دنیاوی، اگر ہم دیکھیں اولاد کی تعلیم، اگر اولاد کا تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر تک روتے ہیں، مگر علم نہ دیا جائے تو وہ ساری عمر ان کے لیے رونا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دینی تعلیم نہیں سکھاتے تو قیامت کے دن بھی روئیں گے۔ ہمیں صرف ان کو اپنی دینی تعلیم دینی ہے، ہمیں ان کو خدا کے ان وعدوں کو یاد کرانا ہے جو خدا کے آج زندہ کلام میں ہمارے لیے وعدے دیے گئے۔ ہمیں صرف ان وعدوں پر رہنا ہے، اور ہمیں بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے کہ مسیح کے جو دشمن ہیں نا، وہ خدا کا کام ہے بدلہ لینا، ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ مسیحوں کے دشمن یہ نہیں جانتے کہ ان کی نفرت ہماری ایمان کو زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ دیکھیں جس طرح خداوند یسوع مسیح مشکل میں تھے، تکلیف میں تھے، انہوں نے خدا باپ کو پکارا۔ وہی تعلیم ہم نے کل بھی سیکھا کہ وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہمیں چاہے مشکلیں کتنی ہوں، پریشانیاں ہوں، ہمیں صرف خدا کو پکارنا ہے، کیونکہ خدا کے وعدے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں سایہ 54:70 میں ہے، کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا، اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی وہ تو اسے مجرم ٹھہرائے گی۔ خداوند فرماتا ہے، یہ میرے بندے کی میراث ہے اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ پریز دا لارڈ، ہمیں صرف خداوند کے نزدیک جانا ہے جب ہم مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ انصاف ہے کہ بدلے میں تم پر مصیبتیں لانے والوں کو مصیبت، اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے گا۔ پریز دا لارڈ، ہمیں صرف خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے، ایمانداری سے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع کہتا ہے، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ پریز دا لارڈ، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیحوں کا ایمان رہا ہے کہ خدا کے لوگ نئی زندگی کے لیے اس لیے زندہ کیے جائیں گے، خدا نے یسوع کو موت سے نئی زندگی میں زندہ کیا ہے، اور وہ ہمیں بھی زندگی دے گا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح موت کے بعد زندگی کی امید رکھتے ہیں، امید ہے کہ ہم مر کر بھی یسوع میں زندہ رہیں گے۔ جس طرح خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، اسی طرح خدا کے لوگ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ پریز دا لارڈ، جب ایسا ہوگا تو فانی بدن بدل کر روحانی بدن بن جائے گا۔ جب ہم خدا میں سوئیں گے، خدا میں سوئیں گے، مریں گے نہیں۔ مرتے وہ ہیں جنہوں نے اٹھنا نہیں ہے، ہم نے اٹھنا ہے، ہم مریں گے نہیں بلکہ ہم سوئیں گے۔ جس طرح مکاشوہ کے باب 21 میں ہے کہ نئی یروشلم کا بیان ہے کہ جہاں یہ خدا زمین پر ابد تک اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے گا اور اپنے پیروکاروں کی ہمیشہ تک حفاظت کرے گا، اور انہیں فرحانیت بخشے گا، انہیں طاقت بخشے گا، انہیں قوت دے گا، اور وہ سب اسی کے حضوری میں رہیں گے۔ پریز دا لارڈ، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے ہمیں کلام کی قدرت کو لینا ہے، خدا کے جو وعدے ہیں اسے لینا ہے۔ جو آج ہم نے دیکھا کہ آج کا حاصل کلام یہی ہے کہ جو خدا نے وعدے کیے ہیں اس نے پورے کرنے۔ اس نے فرمایا ہے کہ میری شفقت اور میری رحمت اور میری برکتیں سب ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہیں گی، چاہے دنیا ختم ہو جائے، چاہے پہاڑ ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن میری شفقت اور میری صلح کا عہد جو ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ پریز دا لارڈ، لبوں کی خطا کاریوں میں شریر کے لیے پھندہ ہے، لیکن صادق مصیبت سے بچ نکلے گا۔ پریز دا لارڈ، ہمیں صرف خدا کے کلام کو لینا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اعمال 13 باب اس کی 37 میں ہے کہ پس اے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اس کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم کو بری نہیں ہو سکتے تھے، ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والے اس کے باعث بری ہوتے ہیں۔
ہمیں دیکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع نے ہی ہمارے گناہوں کے لیے اپنے خون کا کفارہ عطا کیا، ہمارے لیے خون بہایا، ہماری قیمت ادا کی۔ موسیٰ کی شریعت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ گناہ نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، لیکن کفارہ تو صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا، جس کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند خدا نے ہمیں جس طرح مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ جب ہم اس کلام کے مطابق چلیں گے تو ہم بھی مریں گے نہیں بلکہ سوئیں گے۔ پریز دا لارڈ۔ خداوند ہم سب کو عقل دانائی دے، حکمت دے، کیونکہ ہمارا خداوند فرماتا ہے کہ میں ہی ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھتا۔ پریز دا لارڈ۔ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو، کلام کے وعدوں کو لینا ہے۔ خداوند ہم سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو، طاقت کو مانگتے ہیں تاکہ خداوند ہم سب کلام کے ساتھ وفاداری اور جان فشائی کے ساتھ چلتے رہیں، اور آپ کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں، ہم سب کے گھروں میں، ہم سب کی نسلوں میں کام کرے۔ خدا باپ تمام گھروں کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، سب کے گھروں میں خداوند جی آپ کی حضوری اور معموری کو مانگتے ہیں۔ خداوند جی ہر گھر میں خداوند جی آپ موجود ہوں اور ہر گھر میں نجات آئے۔ خداوند ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند جی جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، خداوند جی انہیں گھر دیں، کیونکہ آپ سب کچھ کرنے میں قادر ہیں۔ سب پر رحم کریں اور اپنی شفقت کو، اپنی محبت پر خداوند جی سب کو اسی طرح چلائیں۔ یسوع کے نام سے ہم سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔